قرآن کے ہم پر کیا کیا حق ہے، یہ خود قرآن نے جو کچھ کہا. پہلا حق تو بہرحال سب کو معلوم ہے، یہ تو لوگ کر لیتے ہیں. جب نازل ہوا تو اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کو پڑھنا ہے، یہ پہلا حق ہوا. لیکن خالی پڑھنے کی بات نہیں، بلکہ اس لیے نازل ہوا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، یہ دوسرا حق ہوا. اطاعت تو جب کی جائے گی جب آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو پھر قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کریں. خود قرآن نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ایک کتاب برکت والی ہم نے نازل کی تمہاری طرف تاکہ تم اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو. یہ سب سے کہا ہے، کچھ مخصوص لوگوں سے نہیں کہا. تاکہ تم اس میں تدبر، غور و فکر کرو، اور تاکہ عقل و دانش والوں کو، یہ دو لفظ استعمال کی، یہ لفظ ہیں عقل و دانش. اولو الالباب، اولو الالباب کامن عام لوگوں کو نہیں کہتے. عقل کے ساتھ میں یہ ایک دانش مندی ہوتی ہے. عقل و دانش یہ دونوں چیزیں آتی ہیں جن کے پاس ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں اولو الالباب. جیسے ہندی میں کہتے ہیں بدھی کے ساتھ وویک بھی ہو، یا انگریزی میں کہیں گے انٹیلیجنس کے ساتھ میں انٹیلیکٹ بھی ہو. تو تاکہ جن لوگوں کے پاس عقل و دانش دونوں ہیں، انٹیلیجنس اور انٹیلیکٹ دونوں ہیں، وہ ذکر کر سکیں. قرآن شریف نے جگہ جگہ کہی یہ بات کہ ذکر تو کر ہی نہیں سکتے جب تک عقل و دانش کا استعمال نہیں کریں گے. ذکر نہیں ہوگا، ذکر کر ہی نہیں پائیں گے. وما یذکر الا اولو الالباب. یہاں تو ہر ایک تصویر لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں عقل کا تو حصہ ہی نہیں ہوتا. جس وقت وہ جس چیز کو ذکر سمجھنے کے ذکر کر رہے ہیں اس میں عقل کہاں استعمال ہوتی ہے. اس میں تو کچھ چیزوں کو تیزی سے کہ قرآن کہہ رہا ہے وما یذکر، ذکر نہیں کر سکتے الا اولو الالباب، صرف وہ لوگ جو عقل و دانش والے ہوتے ہیں. ذکر تو صرف کر ہی وہی سکتے ہیں. یہ فرمایا کہ ہم نے ایک برکت والی کتاب نازل فرمائی تاکہ عقل سے لوگ کام لیں، عقل و دانش سے کام لیں جو ان کو عطا فرمائی ہے، اور پھر ذکر کرنا آ جائے انہیں. اس لیے غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر کے بغیر ذکر کرنا نہیں آئے گا. ذکر زبان سے کچھ رٹنے کو نہیں کہتے. ذکر کہتے ہیں یاد کرنا اور یاد دلانا. وہ یاد کرنا عقل کے بغیر آئے گا، اور یاد دلانا تو آ ہی نہیں سکتا جو دوسروں کو یاد دلانا ہے کہ اللہ کی یاد کیسے آ جائے. اس یاد کے بارے میں ایک جگہ یہ کہا، بہت سی جگہ بہت سی تفصیلات ہیں. یاد کیسے دلائی جائے گی؟ خالی کسی سے کہتے ہیں اس کو یاد کرو، ایسے کوئی یاد کر لیتا ہے؟ یاد نہیں کر رہے تھے نا، اب 4 بجے بیٹھ کے ضرور یاد کرنا. یہ کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے. یاد کچھ چیزوں کے حوالے سے دلائی جائے گی. مثلا قرآن نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کریشن میں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور دن اور رات میں جو تبدیلیاں اور چینجز ہیں ان میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل و دانش والوں کے لیے اللہ کی آیات ہیں. یہ آیات ان کے بارے میں کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو پھر ذکر کرنے والے یہ جو کائنات میں اللہ کی آیات ہیں، اس میں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ ساری تبدیلیاں کائنات میں کیسے ہو رہی ہیں، وجود میں کیسے آئی تھی، تخلیق کیسے ہوئی تھی، تبدیلیاں دن اور رات کے اندر کیا ہوتی ہیں، جو اس میں غور کرتے ہیں وہ ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹے ہوں. اور ذکر کا طریقہ ہوتا ہے ان کا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کی کریشن پر غور کرتے ہیں، تخلیق پر غور کرتے ہیں. تو جتنا اللہ کی کائنات کے بارے میں جانیں گے، برہمانڈ کے بارے میں جانیں گے، غور و فکر کریں گے، اتنا ہی یاد آپ کو آئے گی اس کے ذریعے، اتنا ہی یاد دوسروں کو دلا سکیں گے. یہ خالی کوئی دانے رٹنے سے یاد نہیں آتی ہے، نہ کوئی وقت مقرر کرنے سے یاد آتی ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہو، آپ کو ٹائم دے دیا جائے کہ اتنے بجے یاد کرنا، یہ بڑی مصنوعی، بڑی آرٹیفیشل بات ہے. جو اس کی صفات ہیں، جو اس کے اعمال ہیں، جو اس کی قدرت ہے، اس کا ذکر کریں، اور خالی یہی نہیں، اس کو سوچیں، اس پر غور کریں، تب یاد دل میں آئے گی. تو پھر ذکر تو بہت اونچے درجے کی بات ہو گئی. ایک حق اس کا یہ ہو گیا. پھر کہا کیسے
خوب سمجھ کر پڑھنا ہی تدبر کے معاملے میں بعض باتیں پھر بہت ہی زیادہ ایسی ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ غور کرنے کی جو ہمارے بالکل ذہنوں میں نہیں ہے. قرآن نے کہا ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. جتنے چلتے پھرتے جاندار جیو ہیں زمین پر، جانوروں سمیت، جانور انسان سمیت، ان میں بدترین وہ ہیں، سب سے برے، جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. وہ سب سے برے ہیں سارے جانوروں انسانوں میں ملا کر. گونگا وہ ہے جو بات پہنچا نہیں سکے دوسروں کو، منہ میں زبان ہے لیکن اللہ کی یاد پہنچا نہیں رہا ہے. بہرا وہ ہے کہ جو سننے کے لیے تیار نہیں ہو مزید کچھ، جو اس سے متعلق باتیں اسے اور سننے کو تیار نہیں، وہ ہے بہرا، اور پھر عقل سے کام نہیں لیتے. یہ ہے بدترین سب سے بری مخلوق اللہ کی سارے جانداروں کے اندر. بہت سخت باتیں ہیں یہ اس کے سلسلے میں، جس سے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ نہیں، سمجھنے کی کوشش مت کرنا، غور مت کرنا، فکر مت کرنا. پھر بدترین جاندار ہوں گے زمین پر نہیں کریں گے. قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کتنے انسان اور جنات ہیں اس زمین پر، اس سے جو جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں، جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے اور وہ جہنم میں جائیں گے. وہ کون ہے؟ کہا کنہیں پیدا کیا جہنم کے لیے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. قلوب ہے، دل ہے ان کے، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے ان سے. لہم اعین لا یبصرون بہا. آنکھیں ہیں، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے ہدایت کا. لہم آذان لا یسمعون بہا. کان ہے، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے. اولئک کالانعام. یہ جانوروں کی طرح ہیں. پھر فرمایا جانوروں کی طرح تو نظر آنے میں ہے خالی، بل ہم اضل. اصل میں ان سے بدتر ہیں. اس لیے کہ جانور اس کے اندر تو انسٹنکٹ ہوتی ہے پیدائشی، وہ بس وہی کر سکتا ہے. یہاں سمجھ دی ہے، طے کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، کر سکتا تھا، جان کر نہیں کرتا. یا ان سے بدتر ہیں. بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. یہ سب غفلت میں ہیں. ان سے بدتر، انعام سے، جانوروں سے بدتر ہے. انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. یہ شروع کا حصہ پھر سن لیجئے، پہلی آیت کا شروع کا حصہ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت لوگوں کو نرک کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہ یہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. قلوب دیے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. آنکھیں بھی ہیں، دیکھنے کا کام نہیں کرتے، اس سے بصیرت نہیں ہے. کان ہے، سننے کا کام نہیں اس سے لیتے. یہ جانوروں سے بھی بدتر. یہ اس کا ایک حق ہوا قرآن کا. قرآن کا ایک حق یہ ہے جو خود قرآن نے بیان کی، قرآن سے بات چیت کریں. یہ اس کے نام میں ہی ہے. پہلے تو کلام ہے. کلام کہتے ہی بات چیت کو ہے. کلام بات چیت کو کہتے ہیں. کلام ہے تو اسے کنورس کر سکیں، آپ بات کر سکیں. یہ قرآن کا ایک حق ہے کہ وہ الگ پڑا ہے. گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ جیسے ڈال دیے جاتے ہیں ایک طرف کہ کھانا دیں گے آپ کو، آپ کے کپڑے ہی تو بہت عزت کرنے والے ہیں جو اولڈ ایج ہوم میں نہیں بھیجتے، کہ بہت عزت سے اے سی روم میں رکھیں گے آپ کو، یا ہمارے پاس جو بھی اچھے سے اچھا ہے ویسے رکھیں گے. کھانا آپ کو وقت پر ملے گا، سب کچھ ہمارے پاس آپ کے پاس سے گزرنے کا وقت نہیں ہے. ان کا دل چاہتا ہے کہ بس کھڑے کھڑے ایک دو باتیں کرتے ہوئے نکل جائے، اس کا وقت نہیں ہوتا. قرآن کو ایسے ڈالا. قرآن کہتا ہے بات چیت کلام کرنا ہے. کلام اگر نہیں کر سکے تو پھر تو یہ ان بڑے بوڑھوں کی طرح ایک طرف ڈال دیا گیا. کہا اس نے کہ اس کے اندر لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ایسی برکت والی کتاب تمہاری طرف نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تم سب کا. اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ ذکر تو ہے سب کا، قوم عن ذکرہم معرضون. اپنی بات سے، اپنے ذکر سے منہ موڑ کر جا رہے ہیں. یہ قرآن سے بچتے ہوئے نہیں نکل کر جا رہے ہیں، یہ اپنے ذکر سے منہ موڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں ان کا ذکر تھا. ایک یہ حق ہے قرآن کا. بہت سے ہیں، میں یہاں سب بیان نہیں کر سکتا، میں جلدی جلدی، اور اس کی بھی بہت تفصیلات ہیں، بہت مختصر کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. قرآن کا ایک حق یہ ہے جو قرآن نے کہا وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس قرآن کو لے کر جہاد کبیر کرنا، اس قرآن کو استعمال کر کے بھی یہ ہتھیار بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے. بہت لمبا سفر تھا تبوک سے وہاں پر آنے کا.
गर्मियों का सख्त लू का महीना था, सारा रेगिस्तान रास्ते में, बहुत बुरी हालत, सफर से टूट चुके थे, बड़ी बुरी हालत लोगों की। फिर बस्ती के अंदर दाखिल होने से पहले फरमाया कि अब हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। वो छोटा जिहाद था जिस पर गए थे, अब बस्ती में दाखिल हो रहे हैं तो आराम की जगह आ रही, अब हम जिहाद अकबर में दाखिल हो रहे हैं, बड़े जिहाद में आ रहे हैं। यहां रहते हुए भूल जाओगे, आकर सो जाओगे। वहां की सख्तियों में तो हर वक्त अलर्ट थे। यहां के दीन ने यही कहा है जब जरूरत थी तो उसके लिए निकलना है, लेकिन उसके बाद फिर संन्यास नहीं लेना है। इसी जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, यहां के हंगामों में रहते हुए हर चीज की पाबंदी करनी है। तो सबसे ज्यादा गफलतें तो यहां होती हैं जब किसी काम पर निकल जाते हैं, तब तो लोग काम कर लेते हैं। कहा ये जिहाद कबीर है, बड़े जिहाद की तरफ आ रहे हैं। और कुरान ने कहा क्या जिहाद कबीर कैसे होगा? इस कुरान को लेकर, इस कुरान के जरिए होगा। वो हथियारों वाला जिहाद जो था वो छूट गया। वजाहिदहुम बिही, अब उनसे जिहाद करो। किससे? ये जिहाद तो उनसे होगा जो कुरान को नहीं मानते। हथियार इस कुरान को बनाना, इस कुरान को हथियार बन के बनाकर उनसे जिहाद करो जाकर जो इस कुरान को नहीं मानते। ये कुरान का एक हक है। तफसील बयान करने का वक्त नहीं, समझदार लोग हैं आप लोग, नहीं लोग इस हक का मतलब क्या हुआ? जो कुरान को समझेंगे, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, तब उसको लेकर जाएंगे और फिर उनको निहत्ता कर देंगे। इस कुरान को लेकर जाएंगे, उनके सारे हमले रोक देंगे। ये कुरान का हक है। और कुरान का एक हक यह है कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। एक ऐसा मौजज़ा जिसके मुकाबले में कुरान ने बाकी उनके 400 मौजज़ों का जिक्र ही नहीं किया। हजरत मूसा की लाठी का जिक्र किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दे को जिंदा करने का जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 400 मौजज़ों का कुरान ने जिक्र नहीं किया। कहा कि मौजज़ा यह है जो क़यामत तक रहेगा, जिंदा मौजज़ा। तो मौजज़ा इसलिए दिया जाता था कि इसे लेकर जाएं और उनकी अक्लों को आजिज कर दें जो इनकार करने वाले हैं। नबियों को इसीलिए मिलता था। हजरत मूसा को जैसे ही मिला, कहा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फिरौन के पास, सरकश हो गया। देते ही चंद बातें हैं सिर्फ शुरू वही के अंदर कुरान शरीफ में, जब हजरत मूसा में वही नाज़िल हुई, बहुत मुख्तसर थी, 2-3 हिदायत। उसके बाद मौजज़ा अदा किया, उसके बाद फौरन फरमाया कि अब पहुंचो फिरौन के पास। और मैंने बार बार ये बात कही है, याद दहानी के लिए कह रहा हूं या रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर कुरान कहता है बड़ा मुफीद होता है ईमान वालों के लिए, कि एक नबी का मौजज़ा दूसरे नबी के हाथ पर मौजज़ा नहीं होता था। हजरत मूसा की लाठी हजरत हारून के हाथ पर मौजज़ा नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा आप में से हर एक के हाथ पर मौजूदा है। ये बहुत बड़ा हक है, ये बहुत बड़ा ऑनर है और कुरान का बहुत बड़ा हक है। ये वो भूला बिसरा है जिसकी याद ही नहीं आती, जो ज़हनों में नहीं है, ये बयान नहीं किया जाता। तो फिर इसीलिए तो होता था अब जाइए फिरौनों के पास, अब जाइए उनके पास कि जो बगावतें कर रहे हैं उनके पास, इसको लेकर जाए। ये है जिहाद, जाहिदुम भी जिहादन कबीरा, कि जिहाद करने जा रहे हो, मौजूदा साथ में लेकर जाए। तो ये सबसे बड़ा मौजूदा। ये कुछ चीजें थी, मैंने बहुत जल्दी बहुत कम तफसीलात के साथ में, जो कुछ मेरे जहन में, उनमें से बहुत सी चीजों को छोड़कर आपके सामने कुरान के कुछ हक रखे हैं। कुरान के बहुत हुकूक हैं पर, जितने आपने सुने हैं इनके बारे में जितने आप तक पहुंच गए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं इन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहा यह बरकत है, इसके जरिए वाकई आपके घरों में बरकत आए। इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बरकत रखी हुई एक तरफ, आप बरकत से बच कर निकल रहे। तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में बरकत लाए। बारकल्लाहु लना व फिल कुरानिल अज़ीम।